بلیز نیوز میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ آئیے ناظرین بڑھتے ہیں آج بتاریخ 2 مارچ بروز پیر کی دیش اور دنیا سے جڑی چند اہم خبروں کی جانب۔ ایئرپورٹس پر پھنسے ہوئے تمام خلیجی مسافرین کی میزبانی کی جائے، سعودی قیادت کی ہدایت۔ ایران اسرائیل جنگ کے چلتے خلیجی و دیگر ممالک میں پروازیں منسوخ کر دی گئی، جن میں ہزاروں افراد ایئرپورٹس پر بری طرح سے پھنسے ہوئے ہیں۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے مملکت کے ایئرپورٹس پر پھنسے GCC ممالک کے تمام شہریوں کو میزبانی کی ہدایت دی ہے۔ اس ہدایت کے تحت خلیجی شہریوں کی ان کے ملکوں میں محفوظ اور باوقار واپسی تک ان کی مہمان نوازی اور ان کے دوسرے گھر میں سعودی بھائیوں کے درمیان آرام کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں۔ ایران کے سپریم لیڈر کی شہادت کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج، کشمیر کے تمام اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز 2 دن کے لیے رہیں گی بند۔ تہران پر اسرائیل امریکہ کے حملوں میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی شہادت کے بعد ہندوستان کے مختلف شہروں میں بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے پھوٹ پڑے۔ کشمیر، لکھنؤ، دہلی، رانچی سمیت کئی مقامات پر لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر امریکہ و اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے اور ایران کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ بعض جگہوں پر دعائیہ اجتماعات اور تعزیتی نشستیں بھی منعقد کی گئی۔ ایرانی میزائل کے حملے میں 9 اسرائیلی ہلاک، 40 زخمی، یہودی عبادت گاہ اور بنکر بھی ہوئے تباہ۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق اتوار کی دوپہر یروشلم کے قریب بیت الشمیش میں ایرانی میزائل کے براہ راست حملے کے نتیجے میں 9 افراد ہلاک اور 40 سے زائد شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ میزائل شہر کے ایک رہائشی علاقے میں گرا، جس سے ایک کنسیہ یہودی عبادت گاہ مکمل طور پر تباہ ہو گئی اور اس کے نیچے قائم عوامی بم شیلٹر سمیت اطراف کے مکانات کو شدید نقصان پہنچا۔ 3 مارچ کو آسمان پر سرخ چاند کا نظارہ، مکمل چاند گرہن کے اوقات کر دیے گئے جاری۔ اس سال کا پہلا مکمل چاند گرہن بتاریخ 3 مارچ بروز منگل کو ہوگا، جسے ہندوستان کے بیشتر علاقوں میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ چاند گرہن ایک فلکیاتی مظہر ہے جو کہ اس وقت پیش آتا ہے جب زمین سورج اور چاند کے عین درمیان آ جاتی ہے اور اپنی پرچھائیاں چاند کی سطح پر ڈالتی ہے۔ یہ ترتیب صرف پورے چاند فل مون کے موقع پر ہی ممکن ہوتی ہے۔ جان لیوا سڑک حادثے میں 15 دن کے دلہا دلہن ہوئے ہلاک۔ کرناٹک میں نیشنل ہائی وے نمبر 48 پر ایک جان لیوا سڑک حادثے میں 9 بیاہتا جوڑے کی موت واقع ہو گئی۔ حادثہ ہویری ضلع کے شیگاؤں تعلقہ کے کدھلی گاؤں کے قریب پیش آیا، جہاں تیز رفتار کار ایک پہلے سے ہی کھڑی لوری سے ٹکرا گئی۔ مہلوکین کی شناخت 34 سالہ کارتک ہوگار اور 30 سالہ ایشوریا ہوگار ساکن شیگاؤں کے طور پر کی گئی ہے۔ دونوں کی شادی صرف 15 دن قبل ہوئی تھی اور وہ مندر کے درشن کے سفر پر تھے۔ ذرائع کے مطابق جوڑا ضلع گڈاک ضلع کے نوالنگا میں واقع کامنا مندر میں درشن کے بعد واپس لوٹ رہے تھے کہ نیرالگی کراس کے قریب میں یہ دل خراش و جان لیوا سڑک حادثہ پیش آیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نتن یاہو سے کی بات، تازہ ترین پیش رفت پر تشویش کا کیا اظہار۔ نریندر مودی نے اسرائیلی وزیر اعظم بینجامن نتن یاہو کے ساتھ ٹیلی فونک بات چیت کے دوران مغربی ایشیا میں تازہ ترین پیش رفت پر تشویش کا اظہار کیا اور جنگ کے جلد خاتمے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ بات چیت کے دوران مسٹر مودی نے کہا کہ شہریوں کی حفاظت کو ترجیح دینی چاہیے۔ ٹرمپ نے امریکی فوجیوں کی موت کا بدلہ لینے کا عزم ظاہر کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ ایران کے خلاف فوجی کارروائیاں اس وقت تک جاری رہے گی جب تک واشنگٹن اپنے تمام اہداف حاصل نہیں کر لیتا۔ انہوں نے 3 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا بدلہ لینے کا عزم بھی ظاہر کیا ہے۔ ٹرمپ کا یہ بیان ایران کی جانب سے UAE اور دیگر گلف کنٹریز جہاں امریکی فوجی اڈے موجود ہیں انہیں نشانہ بنا کر میزائل اور ڈرون حملے کیے جانے کے بعد بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں سامنے آیا ہے۔
قطر میں ایرانی حملے کے بعد ڈرون کا ملبہ گرنے سے کیرلا کا باشندہ ہوا شدید طور پر زخمی۔ ایران کی جانب سے منسوب ایک حملے کے دوران فضا میں مار گرائے گئے ڈرون کا ملبہ گرنے سے قطر میں تھرسور سے تعلق رکھنے والا ایک کیرلا کا باشندہ شدید طور پر زخمی ہو گیا۔ زخمی کی شناخت 48 سالہ حشام ولد ابوبکر کے طور پر کی گئی ہے، جو کہ ضلع تھرسور کے وینگڈنگ پینکاٹاویل کے رہائشی ہے۔ اطلاعات کے مطابق وہ ایک ساتھی کے ساتھ باہر موجود تھا جب قطری فضائی و دفاعی نظام نے ڈرون کو فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ متحدہ عرب امارات میں پاکستانی سمیت 3 افراد جاں بحق، درجنوں ہوئے شدید طور پر زخمی۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے تصدیق کی ہے کہ ایران کی جانب سے خلیج میں شروع کی گئی حالیہ جوابی کارروائیوں کے نتیجے میں اب تک UAE میں 3 افراد جاں بحق اور 58 سے زائد افراد شدید طور پر زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ حملے امریکہ و اسرائیل کی جانب سے ایران پر کی گئی حالیہ بمباری کے جواب میں کیے گئے ہیں۔ لبنان پر اسرائیلی حملوں میں اموات کی تعداد 31 تک پہنچ چکی ہے۔ لبنان پر گزشتہ روز سے جاری اسرائیلی حملوں میں اموات کی تعداد 31 تک پہنچ چکی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسرائیل کے لبنان پر حملوں میں 149 افراد شدید طور پر زخمی ہو گئے ہیں۔ سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ لبنان کے وزیر انصاف نے اسرائیل پر راکٹ فائر کرنے والوں کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز حزب اللہ نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی امریکہ و اسرائیلی حملے میں شہادت کے بعد اسرائیل کے خلاف حملوں کا اعلان کرتے ہوئے اسرائیل کے شہر حیفا میں میزائل داغے تھے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی بلیز نیوز کی دیش اور دنیا سے جڑی چند اہم خبریں۔ آگے بھی خبروں کا سلسلہ